ناظرین، میں ہوں ذوالفقار۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، حجر اسود کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور کون ہے جو اس کی اہمیت سے واقف نہیں؟ اس کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں؟ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے اسے کیوں چومتے ہیں؟ تاریخ میں اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ ناظرین، حجر اسود دراصل عربی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے۔ حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی سیاہ اور کالے رنگ کا، یعنی کہ سیاہ اور کالے رنگ کا یہ پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، جو کہ 3 بڑے ٹکڑوں اور مختلف اشکال کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقریباً 2.5 فٹ کے اندر چاندی کے کور میں موجود ہے۔ مسلمان جب عمرہ کرتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو اس سے بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی روشنی ختم کر دی تھی۔ اگر اللہ رب العزت روشنی ختم نہ کرتے تو اس سے مشرق و مغرب روشن ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حجر اسود بھی بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں اسی حجر اسود کی روشنی میں رہتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو یہ ساری قوم تباہ اور غرق ہو گئی، اور خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں میں اٹھا لیا اور حجر اسود شکم جبل ابی قبائس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل قبائس پر پتھر کی تلاش میں گئے تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حجر اسود عنایت فرمایا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کیا۔ ناظرین، 606 عیسوی میں سیلاب اور موسلادھار بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی، جسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن حجر اسود کو دیوار میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کے قبیلوں میں لڑائی ہو گئی۔ ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہم حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگائیں گے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا اس کے فیصلے کے مطابق حجر اسود دیوار میں رکھا جائے گا۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کفار مکہ نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا اور فیصلہ کرنے کو کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھائیں اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلوں کے ایک ایک آدمی چادر کے کونوں سے پکڑیں اور اس چادر کو اٹھائیں۔ انہوں نے چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس جگہ کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ناظرین، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے اور حجر اسود سے مخاطب ہوئے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ ناظرین، 317 ہجری میں 7 ذی الحج بحرین کے حاکم ابو طاہر سلطان کرامتی نے لشکر اجرار کے ساتھ مکہ پر قبضہ کر لیا، اور قتل و غارت کی خوف و ہراس اس قدر پھیل چکا تھا
کہ اس سال حج ادا نہ کیا جا سکا، عرفات اور منی میں کوئی جا نہ سکا، اور اس طرح سے بغیر حج کے یہ سال گزرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حج نہ کیا جا سکا۔ اسی ابو طاہر سلطان کرامتی نے حجر اسود کعبہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اس کے بعد بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلا نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا، جس نے 30 سے 50 ہزار دینار کے عوض حجر اسود واپس کرنے کا کہا۔ حجر اسود کی واپسی 339 ہجری کو ہوئی اور یوں 22 سال تک کعبہ حجر اسود سے محروم رہا۔ مسلمان حجر اسود والی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ حجر اسود کی واپسی کے لیے خلیفہ شیخ عبداللہ ایک وفد کے ساتھ بحرین گئے۔ علامہ سیوطی کی روایات کے مطابق ابو طاہر سلطان کرامتی نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور اس تقریب میں خوبصورت کپڑے میں لپٹا ہوا پتھر ان کے حوالے کیا گیا، لیکن وفد نے کہا یہ حجر اسود نہیں ہے، اس کی 2 نشانیاں ہیں، ہم انہیں چیک کر لیتے ہیں۔ وہ 2 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، آگ میں ڈالیں تو ٹھنڈا رہتا ہے یعنی گرم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پانی میں ڈالیں تو ڈوبتا نہیں ہے۔ چیک کیا گیا تو یہ پتھر آگ میں ڈالا گیا تو گرم ہو گیا، جبکہ پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اصل حجر اسود نہیں ہے۔ ابو طاہر سلطان کرامتی نے اس کے بعد اصل حجر اسود لانے کو کہا۔ جب لایا گیا اور اس کو پانی میں ڈالا گیا تو پتھر تیرنے لگا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ ابو طاہر کرامتی نے پوچھا یہ آپ کو کس نے نشانیاں بتائی ہیں؟ وفد نے کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ واپسی پر یہ پتھر حجر اسود کمزور اونٹنی پر رکھا گیا تو یہ اونٹنی جنتی پتھر کی طاقت سے طاقتور اور تیز ہو گئی اور واپس لا کر کعبہ کی دیوار میں اسے نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر نے سب سے پہلے حجر اسود کا چاندی کا کور بنا کر اس میں رکھا۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے اسے سونے کے کور میں نصب کروایا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے چاندی کے کور میں اسے دوبارہ نصب کروا دیا۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا اور چاندی سے زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ناظرین، قیامت کے دن حجر اسود اصل شکل اور حجم میں ہوگا، جو کہ جبل ابی قبائس جتنا ہوگا۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھیں اور زبان ہوگی اور جنتی یاقوت گواہی دے گا، جس نے اسے چوما ہوگا اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ ناظرین، حجر اسود کے سامنے آنسو بہانے کی جگہ ہے، اس کو چھونے اور چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسے انبیاء صحابہ کرام نے چوما۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حجر اسود کو چومنے اور دیدار نصیب فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہم آمین۔